السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو قرآن کریم کی تعلیم بہت ہی آسان لفظوں میں دوں، جس کی وجہ سے آپ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کو صحیح مخارج سے ادا کریں۔ سب سے پہلے ہم تختی نمبر 1 قاعدے سے شروع کریں گے، یعنی حرف ہجا الف سے لے کر یا تک۔ اسے حرف ہجا کہتے ہیں کیونکہ الف سے لے کر یا تک یہ حرف ہجا، یہ وہی الفاظ ہیں جس سے پورا قرآن کریم کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کون سا لفظ کہاں سے اور کس جگہ سے ادا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر آگے بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ میں نے من الشیطان، قا کے اوپر جو کڑا زبر ہے اس کو میں نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا، نہ میں نے ایک الف سے کم اور نہ زیادہ۔ میں نے نہ زیادہ کیا اور نہ کم نہیں کیا، بلکہ ایک الف کی مقدار اگر ہم اسے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی۔ جیسے میں پھر سے پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آگے جاتے ہیں۔ الف 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 کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، نہ ہم اسے زیادہ کھینچیں گے۔ الف الف اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں الف الف ہو گیا۔ الف بہت ہی نرم پڑھیں گے۔ الف با، با کو ہم کتنے کھینچیں گے؟ با کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایک الف با با، یہ زیادہ ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے، نہ ایک الف سے کم اور نہ زیادہ۔ با، اب یہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ با دونوں ہونٹوں کے جو تری والے حصے ہیں وہ آپس میں ملے تو اس سے یہ حرف با ادا ہوتا ہے۔ آپ چیک کر کے پڑھیں، با با، الف با تا، اسی طرح ایک الف کے برابر تا بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، تا تا تا۔ اب کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا جو سرا ہے اوپر زبان کا سرا اوپر کی 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ ان 3 حرفوں میں سے ایک حرف تا ہے، تا۔ آپ چیک کریں خود بھی، تا تا، زبان کا جو سرا ہے سامنے والا اوپر کی 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا دال قو، یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ تا سا سا سا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب سا ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان کا سرا جب اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے، تا کا کیا تھا کہ جڑ سے لگے، 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، لیکن سا کا کیا ہے؟ جب اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، سا سا ذال غو سا جیم۔ اب ہم یہاں اوپر دیکھیں گے، یہاں مد ہے، یہ مد، اس مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم اس کو جیم جیم۔ آج کل لوگ زیادہ مد نہیں کرتے، کھینچ کے نہیں پڑھتے، بس صرف جیم 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 نہیں بلکہ جیم، 5 انگلیوں کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، جیم۔ اب جیم نکلتا کہاں سے ہے؟ جب ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے سخت تالو سے لگے تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ جیم
شین یا. اب ہم پڑھنے میں اگر پریکٹس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے اوپر کے سخت تالو سے لگے تو اس سے یہ حرف ادا ہوگا. جیم 5 انگلیوں کے برابر. اب آگے ہے ہا. ہا ہا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اب یہ ہا ادا کہاں سے ہوگا؟ ہمارے زبان کے ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. ایک ہے سب سے شروع والا حصہ، دوسرا ہے درمیان والا حصہ اور تیسرا ہے آخری حصہ. تو یہ ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہا ہمارے زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے تو اس سے ہا نکلتا ہے. اس سے 2 حرف نکلتے ہیں، عین اور ہا. ہا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، صبر. یہ ہمارے حلق کا شروع والا حصہ ہے، یہ بیچ والا ہے، یہ آخر والا ہے. تو یہ ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہا. اسے کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق، درمیان والا حصہ. اس سے 2 حرف نکلتے ہیں. کون سے حرف نکلتے ہیں؟ 2 حرف، عین ہا. عین ہا. اب ہے خو. خو. خو کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. خو کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ خو ہمارے حلقے میں نے بتایا 3 حصے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. ہمارے حلق کا تیسرا حصہ یعنی آخر والا حصہ یہ کہلاتا ہے اقصی حلق. کیا کہلاتا ہے؟ اقصی حلق یعنی سب سے آخر والا حصہ. آخر والے حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا. لیکن ہمارے حلق کا جو تیسرا حصہ ہے اس سے 2 حرف نکلتے ہیں، اور اسے ادنی حلق یعنی حلق کا شروع والا حصہ کہلاتا ہے. اسے ادنی حلق بھی کہتے ہیں. ادنی حلق یعنی شروع والا حصہ. اس سے 2 حرف غین اور خو ادا ہوتے ہیں. کون کون سے حرف؟ غین اور خو. خو یہاں موجود ہے، خو. خو. دال. دال. دال کو ہم کتنے کھینچیں گے؟ یہاں مد ہے، مد کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دال. دال. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا سرا جب اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے 3 حرف تا، دال اور تھو ادا ہوتے ہیں. دال بھی وہیں سے نکلتا ہے. دال. 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 دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دال زبان کا سامنے والا سرا جب اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ ذال، سا، ذال، غو، رو. رو. رو کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے جو سامنے والے کنارے اور زبان کا اوپر والا سرا اپنے اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اسے رو ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ رو ادا ہوتا ہے. رو. رو. ز. 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 اب ز کو سختی سے ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے؟ سختی سے. زبان کا سامنے والا کنارہ جب نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. ز، سین، صاد، سین، صاد، شین، شین.
اب یہ شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جب ہمارے زبان کا سامنے والا حصہ جب ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے سخت تالو سے لگے تو اس سے 3 حرف جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں. شین، صاد، صاد، صاد. 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے مخارج میں نے بتا دیے. زبان کے سامنے والا کنارہ نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے 3 حرف ز، سین، صاد ادا ہوتے ہیں. غاد، غاد. زبان کی دونوں کروٹیں جب اوپر کی تمام داڑوں کی جڑ سے لگے تو اس سے 1 حرف غاد ادا ہوتا ہے. آج کا سبق تو غاد تک ٹھیک رہے گا کیونکہ زیادہ نہیں پڑھانا چاہتی. آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں یہ کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ.